اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، اے بی انٹرٹینمنٹ کے بچوں کے تربیتی اصلاحی پروگرام تعلیم القرآن کے ساتھ میں ہوں علی وقار قادری اور میرے ساتھ ہماری ٹیم بچے موجود ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم قرآن مجید کی کچھ آیات، اس کے موضوع، ان کے بنیادی مفاہیم، اس کے اندر جو فقہی احکام ہیں، جو اعتقادی مسائل ہیں، اعتقادی چیزیں ہیں، ان کو بیان کرتے ہیں۔ اور پروگرام کے دوسرے حصے میں معاشرتی قدریں، جو اسلام کی معاشرتی قدریں ہیں، دینی قدریں ہیں، اخلاقی قدریں ہیں، جن پر معاشرے قائم ہوتے تھے اور ہونے چاہیے، ان کا بیان کرتے ہیں۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم سورہ التکویر، جو قرآن مجید کی 81 نمبر سورت ہے، اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اور ہمارے بچوں کو یاد ہوگا، میں اس کا تھوڑا سا پس منظر بھی دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ یہ مکی صورتوں میں سے بالکل ابتدا میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، اور اس کا جو بنیادی موضوع ہے وہ موضوع وہی ہے، قیامت، آخرت، قیامت کیسے آئے گی، کیا کیا ہوگا تو قیامت آئے گی، قیامت والے دن کیا ہوگا، قیامت کے بعد کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں اس صورت کا موضوع ہیں۔ اب اس صورت کی جو ترتیب ہے، اس میں سب سے پہلے 6 چیزیں ایسی ہیں، 6 چیزیں جو قیامت واقع ہونے کے وقت رونما ہوں گی۔ وہ 6 چیزیں کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس کورت، کہ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، یعنی جب عام زندگی چل رہی ہوگی، آپ اور میں، اب ہم دنیا میں رہ رہے ہیں نا، عام زندگی چل رہی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا، رات کو چاند نکلتا ہے، چاند بھی چلا جاتا ہے۔ اسی طرح زندگی چل رہی ہوگی کہ اچانک کیا ہوگا، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ہونے سے یہ دنیا ختم ہوگی اور قیامت واقع ہو جائے گی، یعنی دنیا کا اختتام ہوگا۔ دنیا کے اختتام پر 6 کام ہوں گے۔ پہلا کام، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ دوسرا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے دھندلے ہو جائیں گے اور آپس میں بکھر جائیں گے۔ آسمان پر تارے نظر آتے ہیں نا آپ کو؟ جی۔ وہ روشن ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے چمک رہے ہوتے ہیں، ان کی وہ چمک ختم ہو جائے گی اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے، بکھر جائیں گے۔ اس کے بعد وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلنا شروع کر دیں گے، یعنی روئی کے گالوں کی طرح پہاڑ چلنے پھرنے لگیں گے۔ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ یہ قرآن مجید عرب میں جب نازل ہوا تو اس وقت جن لوگوں میں یہ نازل ہو رہا تھا وہ پتہ ہے کون تھے؟ وہ قیامت کے منکر تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم نے جب مر جانا ہے، ہم نے تو مٹی ہو جانا ہے، ہم نے تو دوبارہ نہیں اٹھنا، نہ دوبارہ کسی بات کا جواب دینا ہے۔ وہ اس بات کے منکر تھے۔ اب ان آیات میں، ان صورتوں میں آخرت کے موضوع کو مختلف انداز میں بیان کر کے ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ نہیں، اگر یہ ہو رہا ہے جس کو تم اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہو، یہ ہو رہا ہے تو قیامت بھی آئے گی۔ اب 2 عظیم چیزیں پہلے بیان ہوئیں۔ سورج کتنا بڑا ہے، اگر سائنٹیفک زبان میں دیکھیں تو کتنے میل، لاکھوں میل سے زیادہ سورج کا فاصلہ ہے، قطر ہے اس کا۔ اگر چاند دیکھیں کتنا بڑا ہے، ستارہ، ایک ایک ستارہ کتنا بڑا ہے، آپ لوگ سائنس بھی پڑھتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد تیسری چیز جس کی مثال قرآن مجید نے تھی، وہ بھی بڑی عظیم ہے، وہ ہے پہاڑ۔ آپ نے دیکھیں کتنے وزنی ہوتے ہیں۔ کیا پہاڑ کو کسی چیز میں تولا جا سکتا ہے؟ نہیں تولا جا سکتا، اتنا وزنی ہوتا ہے وہ پہاڑ۔ ٹھیک ہے، تو قرآن مجید کہتا ہے کہ قیامت آئے گی تو سورج لپیٹ دیا جائے گا، اور ستارے اپنی روشنی کھو دیں گے، بکھر جائیں گے، اور پہاڑ چلنے لگیں گے یوں روئی کے گالوں کی طرح۔ یہ پتہ کیوں کہا گیا؟ چونکہ جو عرب تھے نا، جس میں یہ قرآن نازل ہوا تھا، جس معاشرے میں، وہ قیامت کے منکر تھے، اور جب ان کو قیامت کے احوال بتائے جاتے تھے تو وہ ہنستے تھے، مذاق بناتے تھے، اور وہ کہتے تھے اچھا، جب زمین تباہ ہو جائے گی، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، جب قیامت آئے گی، تو کیا یہ اتنے وزنی، لاکھوں کروڑوں ٹن وزنی پہاڑ یہ بھی تباہ ہو جائیں گے؟ یہ وہ سوال کرتے تھے، کیا ان کو یہ بھی اکھاڑ کے پھینک دیے جائیں گے؟ یہ سوال کرتے تھے وہ، چونکہ یہ تو اتنے وزنی ہے زمین پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، ان کو بھی اکھاڑ پھینک دیا جائے گا۔ تو یہاں 3 عظیم چیزیں
جن کو ہم بہت بڑا سمجھتے ہیں، پہاڑ، پوری دنیا کے سورج، ستارے، یہ بڑی عظیم چیزیں ہیں، ان تینوں کے مثال بنا کے کہا کہ یہ تینوں ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آگے اپنی محبوب چیزوں پر، جس سے انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے، بڑا پیار ہوتا ہے، قیامت میں اگلا کام پتہ ہے کیا ہوگا کہ انسان اپنی پیاری سے پیاری چیز کو بھلا دے گا، اتنا پریشان ہوگا۔ جب آپ پریشان ہوتے ہیں، بھائی بتائیں، آپ کے سامنے اس طرف کھانا پڑا ہے، آپ سخت پریشان ہیں، کہ آپ کو یاد رہتا ہے کھانا؟ نہیں یاد رہتا، بندہ بھول جاتا ہے۔ تو قیامت کے دن اتنی سخت پریشانی ہوگی ہر بندے کو کہ وہ بھول جائے گا اپنی محبوب سے محبوب ترین چیز۔ اور اس کی قرآن نے 2 مثالیں دی ہیں۔ ایک مثال یہ دی ہے، عربوں کے ہاں اونٹنی بڑی قیمتی چیز تصور ہوتی تھی، اونٹنی ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اب جب اونٹنی کا بچہ پیدا ہونے والا ہو، پھر 2 اونٹنیاں بن جائیں، وہ اور ان کے لیے قیمتی چیز تھی، ٹھیک ہے۔ تو بتایا کہ ایسا وقت آئے گا قیامت کے دن، ایسی پریشانی کی کیفیت ہوگی کہ وہ ان اونٹنیوں کو بھی بھول جائیں گے جن کو وہ بڑا سنبھال کے رکھتے تھے۔ اور دوسری مثال پتہ ہے کیا دی؟ دوسری مثال دی کہ ایک ماں جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، چھوٹے بچے کو، وہ کبھی اس کو بھول سکتی ہے؟ اس کو گرنے دے سکتی ہے؟ اس کو پریشان چھوڑ سکتی ہے؟ قیامت کی پریشانی یہ ہوگی کہ جب قیامت آئے گی، ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، وہ کہاں جا رہا ہے پھینک دے گی اسے، اس کو فکر ہی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس کو اپنی فکر ہوگی، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی۔ یہ پریشانی ہوگی، اور یہ پریشانی صرف انسانوں تک نہیں ہوگی، بلکہ جانور بھی پریشان ہوں گے۔ اور آپ دیکھیں، کہیں کوئی دھماکہ ہو، کوئی زور سے کوئی پٹاخہ بجے، آواز آئے، تو یہ جانور پتہ کیا کرتے ہیں؟ دور دراز سے بھاگ کے ایک جگہ پہ، پہاڑ کے ٹیلے پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہ ان کا طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قیامت آئے گی تو یہ جانور، جو وحشی جانور ہیں، یہ بھی سارے اکٹھے ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ سر جوڑ کے کھڑے ہوں گے، پریشانی میں ہوں گے۔ اور جو سمندر ہیں، ان کی اب حد بندی ہے نا، وہ اپنے حد میں ہیں، وہ حدوں سے نکال دیے جائیں گے، یوں ابھریں گے جس طرح تندور کے اندر سے آگ نہیں ابھرتی۔ دیکھا نا تندور سے آگ ابھرتی ہے، روٹیاں جب لگوانے جائیں آگ ابھرتی، اس طرح سمندروں سے پانی ابل رہا ہوگا، اور وہ پوری دنیا کو، پورے زمین کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ 6 کام ہوں گے جب قیامت آئے گی۔ اب آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، سورج لپیٹ دیا جائے گا، ستارے بے نور ہو کے بکھیر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد تیسری چیز ہم نے بیان کی کہ پہاڑ ہلا جلا دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انسان اپنی محبوب چیزوں کو بھول جائے گا۔ اس کے بعد 5واں، وحشی جانور بھی اکٹھے ہو جائیں گے، اور چھٹا یہ ہے کہ جو سمندر ہے وہ ابل پڑیں گے۔ یہ 6 کام ہوں گے تو دنیا تباہ ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی۔ اس کے بعد آگے اس میں آیا ہے، اس صورت میں آگے جو چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ ظہور قیامت کے بعد کی چیزیں ہیں جو آگے بیان ہوئی ہیں۔ اور انہوں نے بتا دیا کہ پھر کیا ہوگا، حساب کتاب کا مرحلہ شروع ہو جائے گا۔ روحوں کو جو جسم سے نکل گئی تھی نا، موت ہو گئی تھی، وہ روحیں جسم میں واپس آ جائیں گی، سوال جواب کا کام شروع ہو جائے گا، کس نے کیا کیا یہ پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر لوگوں کے 3 گروہ بنا دیے جائیں گے، جنت والے، جہنم والے، اصحاب یمین، اصحاب شمال ان کو کہتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہوگا۔ اور پھر کیا ہوگا، جب روحیں واپس لوٹا دی جائیں گی تو پھر اللہ حساب کتاب کرے گا نا، اللہ پوچھے گا کس نے کس کے ساتھ اچھا کام کیا، کس نے کس سے زیادتی کی۔ تو سب سے پہلے قرآن نے جس کی مثال دی، جس کا سوال کیا جائے گا، وہ دنیا میں سب سے زیادہ بے بس ترین بندہ ہوگا، اور وہ لڑکی ہوگی جس کو اس کے ماں باپ نے زندہ دفنا دیا ہوگا۔ پرانے دور میں ایسے ہوتے تھے، جب چھوٹی بچی ہوتی تھی نا، 4-5 سال کی ہوتی تھی، یا بالکل پیدا ہوتے ہی ان کو مٹی کا کنواں مٹی کھود کے نا، اس میں پھینک کے اوپر سے مٹی ڈال دیتے تھے، مر جاتی تھی۔ ان کو اللہ تعالیٰ زندہ کر کے کہے گا کہ بتاؤ تمہیں کس جرم میں مارا گیا تھا۔ یعنی آپ دیکھیں نا، اس کو تو باپ خود مارتا تھا، باپ مارتا تھا، تو جب باپ مارتا تھا تو کوئی اور پوچھنے والا ہی نہیں تھا۔ تو بے بسی کا عالم دیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کہ تمہیں کس جرم میں مارا گیا، اور وہ اٹھ کے بولے گی۔ تو قیامت کیا ہوگی؟ قیامت یہ ہوگی کہ قیامت ظالموں کے لیے پریشانی کا دن ہوگی۔ ایک تو پریشانی سب کے لیے ہوگی، لیکن ظالموں کے لیے شدید پریشانی کا دن ہوگی، اور جو مظلوم ہوں گے ان کے لیے حساب کا دن ہوگی۔ ان کا حساب لیا جائے گا، جنہوں نے ان پر ظلم کیا ان کی گرفت کی جائے گی۔
خواتین و حضرات، یہ وہ مضامین تھے جو اس صورت کے ابتدائی حصے میں قیامت کے وقوع اور اس کے بعد ہونے والے احوال سے متعلق آئے۔ یہاں بریک کا وقت ہوا، بریک کے بعد پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تعلیم القرآن۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم اسلام کی معاشرتی قدروں پر بات کرتے ہیں۔ آج ہم اس حوالے سے جس موضوع پر بات کریں گے وہ بڑا اٹریکٹیو موضوع ہے، اور ہمارے بچوں کے لیے بڑا ہی، اور آپ کے بچوں کے لیے بڑا ہی سمجھنے سے متعلق ہے، اور وہ ایک سوال ہے جس کا جواب دیا جائے گا۔ وہ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں طاقتور کون ہے اور کمزور کون ہے؟ ہمارے ہاں طاقتور کون ہے؟ جس کا جسم توانا ہو، جو باڈی بلڈر ہو، ہیں ریسلنگ آپ لوگ دیکھتے ہیں، جو جناب زیادہ مارتا ہو، جس کی بڑی باڈی ہو، جس طرح ہمارے طلحہ بھائی کی باڈی ہے، جس کی باڈی ہوگی وہ ہم سمجھتے ہیں جی بڑا طاقتور ہے۔ ہمارے ہاں یہ ایک طاقت کا معیار تصور ہوتا ہے۔ پھر دوسرے ایک طاقت کا معیار ہے کہ جس کے پاس گارڈ ہوں، جس کے پاس جناب بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، جس کے پاس پیسہ ہو، مال و دولت ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا طاقتور آدمی ہے نا؟ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ سمجھتے ہیں۔ ایک طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ لوگ جسمانی صحت کی بنیاد پہ کہہ سکتے ہیں، کچھ لوگ طاقت کا معیار کس کو بنا سکتے ہیں؟ مال و دولت کو، مطلب ظاہری وضاقتہ کو، ٹھاٹھ باٹھ کو۔ ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ عہدہ اور منصب، کوئی کہے یار یہ تو ملک کا وزیر اعظم ہے، یہ تو بڑا طاقتور آدمی ہے، اور ایک عام مزدور بیچارہ غریب آدمی یہ تو کمزور آدمی ہے۔ ہم عام طور پہ یہ لفظ استعمال بھی کرتے ہیں کہ یہ بڑا طاقتور آدمی ہے، یہ کمزور آدمی ہے۔ یہ تین بچوں وہ معیار ہیں جو ہمارے عام طور پہ معاشرتی زندگی میں پائے جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں طاقتور کون ہے؟ یہ تینوں اللہ کے ہاں طاقتور نہیں ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے ہاں طاقتور کون ہے وہ سنیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم میں کہ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ اللہ کے ہاں طاقتور مومن زیادہ محبوب ہے کمزور مومن کی نسبت۔ اللہ طاقتور مومن کو محبت کرتا ہے کمزور مومن کی نسبت، کمزور سے بھی کرتا ہے لیکن کم، طاقتور سے زیادہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ طاقتور مومن کون ہے؟ تو یہاں جو اللہ کے ہاں طاقتور ہے وہ پتہ کون ہے؟ وہ ہے جو اپنی خواہشات پر قابو رکھ کے زیادہ سے زیادہ اللہ کے حکم کی اطاعت کرتا ہے، وہ طاقتور ہے۔ زیادہ طاقتور کون ہے؟ جو اچھے کاموں کا حکم دیتا ہے اور برے کاموں سے روکنے میں کوشش زیادہ کرتا ہے، وہ زیادہ طاقتور ہے۔ جو روزہ زیادہ سخت ہوتی ہے نا، روزہ رکھنا، بھوک پیاس، جو روزے رکھتا ہے وہ زیادہ طاقتور ہے۔ جو سردی کے باوجود اٹھ کے وضو کر کے نماز پڑھتا ہے ٹھنڈے پانی سے، وہ زیادہ طاقتور ہے۔ سب سوتے ہیں، جو اپنی نیند کو قربان کر کے تلاوت کرتا ہے وہ زیادہ طاقتور ہے۔ یہاں اللہ کے ہاں طاقت سے مراد یہ منصب، یہ مال، یہ جسمانی طاقت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں طاقت سے مراد روحانی طاقت ہے۔ جو جتنا نیکیاں کرنے والا ہے، جو جتنی عبادت کرنے والا ہے، وہ اتنا طاقتور ہے، اور جو جتنا کم عبادت کرنے والا ہے وہ اتنا کمزور ہے۔ زیادہ عبادت کرنے والا چاہے مزدور ہو، وہ اللہ کی نظر میں ملک کے صدر اور وزیر اعظم سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ اور بڑے منصب والا چاہے جتنا بڑا منصب رکھے، اگر وہ اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکتا، اپنی خواہشات پر قابو نہیں پا سکتا، عبادات نہیں کرتا، برائیوں سے اجتناب نہیں کرتا، تو وہ کمزور ہے، طاقتور نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں کمزور مومن کون ہے؟ وہ ہے جس کی وجہ سے وہ تمام امور میں سرگرمی سے حصہ لینے کے بجائے رخصت تلاش کرتا ہے، وہ جان چھڑواتا ہے، کوئی مشکل کام نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، اچھا یار یہ کام گزرتا ہے نا تو گزار دیتے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں قرآن مجید نے بھی دی کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جہاد کے لیے بلاتے تھے تو بہت سارے لوگ صحابی سارے جہاد کے لیے آتے تھے، دوڑ کے اپنی جان پیش کرتے تھے، مال پیش کرتے تھے، وقت دیتے تھے۔ کچھ لوگ کیا کرتے تھے؟ کچھ لوگ جان چھڑاتے تھے، بہانے، نہیں یا رسول اللہ ہمارا تو یہ، ہم تو یہ کام ہے، ہمارے تو گھر میں یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، رخصت تلاش کرتے تھے۔ تو جو رخصت تلاش کرتا ہے،
ڈیل ڈول سے کام لیتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کمزور مومن ہے، وہ طاقتور مومن نہیں ہے۔ اور اللہ کو طاقتور مومن پسند ہے۔ ہم بھی طاقتور مومن بن سکتے ہیں، بچپن میں بھی، چھوٹی عمر میں بھی طاقتور ہو سکتا ہے بندہ، بشرطے کہ ہر کام اچھا کرنا شروع کر دے اور ہر غلط کام سے بچنا شروع کر دے۔ تو لہٰذا طاقت یہ ہے کہ نیکی کے اظہار میں، نیکی کے کاموں میں طاقت کا اظہار کرنا، یہ طاقت ہے۔ مثلا غصہ آتا ہے آپ کو، تو غصے کے وقت کیا ہوتا ہے؟ بندہ بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں لگتا کیا کہہ رہے۔ تو اصل طاقتور کون ہے؟ اصل طاقتور وہ جو اپنے غصے پر قابو پاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، آپ نے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ پہلوان کون ہے، طاقتور کون ہے؟ انہوں نے کہا پہلوان تو کون ہوتا ہے؟ جو اکھاڑے میں ایک کو مار دیتا ہے، گرا دیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، اصل پہلوان وہ ہے کہ جب اس کو غصہ آئے وہ اپنے غصے پر قابو رکھے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم نہیں رکھتے اپنے غصے پر قابو۔ ہمیں جب غصہ آتا ہے ہم بولتے ہیں، ہم دیکھتے ہی نہیں آگے کوئی بڑا ہے، آگے کوئی چھوٹا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ تو جب ہم غصے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کمزور انسان ہیں، ہم طاقتور مومن نہیں ہیں۔ طاقتور مومن کیا ہے؟ غصے پر قابو پاتا ہے۔ جب غصے پر قابو پا لیتا ہے پھر اس کی عقل، سمجھ، دماغ کام کرنا شروع کرتا ہے، پھر وہ کوئی بات کرتا ہے۔ اور جب انسان غصے سے مغلوب ہو جاتا ہے، جو کمزور مومن ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پھر غصے میں جو کچھ اس کے دل و دماغ میں آتا ہے کہتا رہتا ہے، بعد میں شرمندہ ہوتا ہے۔ دوسرا طاقت کا اظہار ہوتا ہے غلط خواہشات پر قابو پانے پہ۔ ایک چیز دل کر رہا ہے کرنے کو لیکن وہ جائز نہیں ہے کرنی، اللہ نے منع کیا ہے۔ ایک چیز دل کر رہا ہے اپنا کھانے کو لیکن وہ کھانا جائز نہیں، اللہ نے منع کیا ہے۔ کوئی بھی ایسی خواہش، ٹھیک ہے؟ تو مثلا آپ لوگوں نے کام کرنا ہے، آپ لوگوں کا پیپر ہے اور دل کر رہا ہے کھیلنے کو، تو کھیلنا ٹھیک نہیں ہے۔ اصل کام کیا ہے؟ آپ پڑھیں۔ تو طاقت یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی غلط خواہش ہمارے اپنے اندر سے اٹھے تو کوئی باہر کا نہ روکے، بلکہ ہم خود اپنے آپ کو روک لیں اور خود اپنے آپ کو اس طرح روکیں کہ غلط کام سے رک جائیں اور ٹھیک کام کرنے لگیں۔ یہ اصل طاقت ہے۔ اور کمزوری کیا ہے؟ جو ہمارے اندر خواہش اٹھے، وہ غلط ہو یا صحیح ہو، ہم کر دیں، یہ کمزوری ہے۔ غصہ آئے ہم لال پیلے ہو کے جو ہمارے دل و دماغ میں آئے ہم کہتے رہیں۔ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں بچوں جس کی وجہ سے شخصیتیں بنتی ہیں، بگڑتی ہیں۔ اب ہمارے ہاں کیا ہے؟ سڑک پہ جاتے ہوئے ایک شخص 2 منٹ گاڑی روک دے، بے صبری کا عالم یہ ہے کہ 2 منٹ کوئی گاڑی روک دے، کوئی مسئلہ ہو جائے تو ہم پیچھے سے ہارن دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک آدھ دفعہ تو ہارن دینا چاہیے تاکہ اگلے کو پتہ چلے کہ آپ پیچھے انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ بجاتے رہتے ہیں۔ اس بات کو دیکھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے کہ وہ اگلا کسی مشکل میں تو نہیں پھنسا ہوا۔ ممکن ہے اس کے آگے بھی کوئی گاڑی کھڑی ہو، ممکن ہے اس کی گاڑی خراب ہو گئی ہو، ممکن ہے گاڑی میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہو جس کی وجہ سے وہ رو کے کھڑا ہو۔ تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم نے ہر معاملے میں جو اچھی قدریں ہیں ان کو فروغ دینا ہے۔ ہم نے دیکھا کہیں پہ کوئی ہمارا اپنا دوست ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، ہمارا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے، بھول جائیں اس کو کہ گہرا تعلق ہے، اس کو روکیں، اس کو کہیں یار کیا کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، کوئی کسی پہ الزام لگا رہا ہے، اس کو روکیں، اسے کہیں کیا کر رہے ہو، غلط کام کر رہے ہو۔ تو طاقت اللہ کے ہاں ہم بڑے طاقتور اس وقت ہوں گے جب ہم ہر غلط کام کو روکنا شروع کر دیں گے اور ہر اچھے کام کو کرنا شروع کر دیں گے، اور ہم اس کی فکر نہیں کریں گے کہ کوئی کیا کہتا ہے۔ ہم اصل میں اس کی فکر زیادہ کرتے ہیں کہ کوئی کیا کہتا ہے، اور اس کی فکر کم کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات کیا چاہتی ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں۔ یہ اصل سوچنے کی بات ہے کہ اگر ہم ہر کام اس لیے کریں گے کہ یہ کام کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اگر ہم ہر کام سے اس لیے رکیں گے کہ اس کام سے رکنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو پھر ان دونوں صورتوں میں کیا ہوگا؟ ہم کسی سے کوئی توقع ہی نہیں رکھیں گے، ہم کسی سے کوئی غرض ہی نہیں رکھیں گے، چونکہ ہم بغیر غرض کے کر رہے ہیں، اور ہماری غرض کس سے؟ اللہ کی ذات سے، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اس نے حکم دیا ہے، اور یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اس نے روکا ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے، یہ وہ ہے اصل طاقت کا معیار، اور یہ وہ ہے اصل کمزوری کا معیار۔
اور میں نے یہ بات سمجھا دی کہ آپ اس بات کو ذہن سے نکال دیں کہ طاقت بڑے منصب سے نہیں ہوتا. یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں نہیں جب تک مجھے کوئی بڑا منصب نہیں ملتا میں طاقتور نہیں بن سکتا. آپ چھوٹے منصب پر بھی بڑا انسان بن سکتے ہیں. انسان منصبوں سے نہیں بنتا. اگر انسان منصب سے بنتا تو نمرود تو بادشاہ تھا تو وہ پھر بڑا انسان بن گیا, اس کو تو اللہ نے تباہ کر دیا. فرعون اتنا بڑا بادشاہ تھا تو کیا پھر وہ بڑا انسان بنا؟ نہیں بنا, کیونکہ ان کے پاس بڑے منصب تھے لیکن انہوں نے بڑوں والے کام نہیں کیے. تو بڑے والا کام کرنے سے بندہ بڑا بنتا ہے. محض نام لینے سے یا کسی کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کر دینے سے انسان بڑا نہیں بنتا. بڑا بننے کے لیے بڑوں جیسے کام کرنے پڑتے ہیں, اس کے تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں. ایک شخص تھا بہت محبت کرتا تھا حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے. آپ کے بڑے پاس آتا تھا, وہ چاہتا تھا کہ حضرت بایزید سے ان کی چیزیں مانگتا تھا استعمال کے لیے, اور اس سے وہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح نیک اور پاکیزہ دل اور ولی اور بڑے مقام و مرتبے کا بن جائے گا, یہ سمجھتا تھا. حضرت بایزید بسطامی نے پتہ اسے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ تم اگر میری کھال بھی پہن لو, میں کھال اتار دوں اور تم پہن لو, پھر بھی تم میرے والا مقام نہیں لے سکتے, چونکہ یہ محض کپڑوں اور ان چیزوں سے نہیں آتا, اس کے لیے محنت کرنی پڑتی. خواتین و حضرات, آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. کل انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تا